جب موسیٰ نے 8 سال یا 10 سال پورے کر لیے، وَسَارَ بِأَهْلِهِ، پھر اپنی زوجہ کو لے کر مصر واپس چلے. ان کا ارادہ تھا اپنی ماں سے ملوں گا، 10 سال ہو گئے ماں سے دور، گھر ہے میرا وہاں، اور بھول بھلیاں ہو گیا ہوگا. اب تو فرعون کے ذہن سے سب کچھ نکل گیا ہوگا. پرانے کیس ہوتے ہیں نا، ختم ہو جاتے ہیں، بھول بھلیاں ہو گیا. وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اپنی اہلیہ کو لے کر چلے. آنس من جانب طور نارا، کہتے ہیں یہ دسمبر یا جنوری کا مہینہ تھا، بہت سخت سردی تھی، مصر میں کڑاکے دار سردی پڑتی ہے. تو رات کو راستہ بھول گئے. دیکھو وہی اللہ ناکامی کے نقشوں میں کیا کرتا ہے، جاتے ہوئے راستہ نہیں بھولے، واپسی پہ راستہ بھول گئے. اب تو زیادہ ٹینشن ہے نا، بیوی بھی ساتھ میں ہے اور شدید سردی ہو رہی ہے، بہت سخت سردی پڑتی ہے مصر میں، ٹھنڈا ملک ہے. تو راستے میں شدید سردی اور راستہ بھول گئے. آنس من جانب طور، جب کوہ طور کے قریب پہنچے تو وہاں آپ کو آگ نظر آئی. قال لأہلہ، اپنی زوجہ سے کہا، امکثوا، یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، مجھے آگ محسوس ہو رہی ہے. آگ کا ہونا آبادی کے ہونے کی علامت ہوتا ہے، اور آبادی سے اکثر راستے کا پتہ چل جاتا ہے. آنس من جانب طور نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار، میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں گا کہ راستہ کدھر ہے، یا آگ کا شعلہ لے آؤں گا. اس سردی میں ہم اس آگ کو جلا کے اپنے آپ کو گرم کر لیں گے، سردی سے بچنے کا انتظام ہو جائے گا. تو طلون، تاکہ ہم اس آگ سے ہم گرمی حاصل کر لیں. فلما اتاہا، اللہ کہتے ہیں جب موسیٰ اس آگ کے قریب آئے، نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، زیتون کا درخت تھا، مبارک وادی تھی، اس کے دائیں جانب سے آواز آئی، ان یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا. سورہ طٰہٰ میں یہ بہت دلچسپ اللہ نے بھی، یہاں تو بہت مختصر ہے، میں مختصر ہی کرتا ہوں، وہ وقت بہت زیادہ ہو گیا. وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، دوسرے مقام پر تو اور لمبی بات ہے، اے موسیٰ میں اللہ ہوں. وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا، قیامت آ کے رہے گی، میں قیامت کو لوگوں سے چھپا دوں گا. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، تو نماز قائم کر میری یاد قائم کرنے کے لیے. تو پوری ڈیٹیل ہے، یہاں مختصر ہے. وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اللہ کہتے ہیں موسیٰ، آواز آئی کہ میں اللہ رب العالمین ہوں، اے موسیٰ اس لاٹھی کو زمین پہ ڈال دے. فلما رآہا تہتز، زمین پہ ڈالا وہ ایسے حرکت کرنے لگی، اژدہا بن کے دوڑنے لگی. کأنہا جان ولا مدبرا، موسیٰ علیہ السلام پشت پھیر کے بھاگے. حالانکہ موسیٰ کے دل میں اللہ نے ڈال دیا کہ میں، ان کو یقین آ گیا کہ اللہ ہی ہے. تو لاٹھی کا سانپ بننا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے پیٹ پھیر کے بھاگے. میں بار بار کہتا ہوں کہ انبیاء کی لائف بھی نیچرل ہوتی ہے، بزرگوں کی لائف بھی نیچرل. ڈرنے والی چیزوں سے ڈرتے ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا کہ ڈرنے والی چیزوں سے ہم ڈرنے لگے. ہمارے حضرت جی سانپ سے بھی نہیں ڈرتے، تو اس کا مطلب سپیرے ہیں. یہ حضرت جی نہیں ہے، یہ کیا ہیں؟ سپیرے ہیں. مسجدوں میں دھماکہ ہوتا ہے نا، کھڑا ہوا امام کہتے ہیں ہمارے امام ڈرے ہی نہیں. بھائی بے وقوف امام ہے، تو دوسرے دھماکے کا انتظار کر رہا ہے کیا؟ ایک ہو گیا، اب نکل لے، بھاگ جائے یہاں سے نماز توڑ کے. زلزلہ آتا ہے نا، ویڈیوز آ رہی ہیں، زلزلہ آ رہا ہے، امام کھڑا ہوا ہے، پیچھے سے پبلک نکل کے بھاگ رہی ہے. یہ بے وقوف امام ہے، یہ خود بھی مرے گا، پبلک کو بھی مروائے گا. ذرا سی زمین ہلے، جس کو جہاں سے موقع ملتا ہے نماز توڑ کے بھاگ. نماز بعد میں ہوتی رہے گی، زندگی دوبارہ نہیں ملتی. تبھی حدیث میں آتا ہے سانپ نماز میں دیکھو تو مارو اس سانپ کو جا کے. تو موسیٰ علیہ السلام، قرآن کہتا ہے وَلَمْ يُعَقِّبْ، ایسا بھاگے ہیں پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. کیا منظر ہوگا یار، وہ لاٹھی سانپ بنی اور موسیٰ علیہ السلام تگڑ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے کہ بھئی یہ تو کاٹ لے گا مجھے. قال یا موسیٰ اقبل، ہم نے کہا اے موسیٰ اقبل، واپس پلٹ. ولا تخف، خوف مت کر. سنعیدها سیرتها الاولی، دوسرے مقام پہ تو اس سانپ کو پکڑے گا، ہم اسے دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے. اسلک یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالیں. وہ دوسرا معجزہ اللہ نے دکھایا، فرمایا کہ یہ دونوں معجزے لے کر فرعون کے پاس جاؤ. ڈائریکٹ کہاں بھیج رہے ہیں؟ فرعون کے پاس، جس سے بچ کے 10 سال کا پورا
جو ایک سیٹ اپ بنایا تھا وہ سارا سیٹ اپ ضائع ہوتا نظر آ رہا ہے. انہم کانوا قوما فاسقین, یہ فاسق لوگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا رب انی قتلت منہم نفسا, اے اللہ میں نے تو ایک انسانی جان کو قتل کیا ہے, فاخاف ان یقتلون, وہ تو مجھے قتل کر دیں گے, اور میرا بھائی ہارون اس کی زبان میں فصاحت ہے, تو اس کو میرا ساتھی بنا دے. پہلے کہا تھا کہ نبی بنا دے, جب اللہ نے یہ پیشکش ٹھکرائی تو پھر کہا ساتھی بنا دے. یصدقنی, کم از کم ایک آدمی تو فرعون کے محل میں میری تصدیق کرے گا, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ سارے مجھے جھٹلائیں گے, تو ایک تو ہوگا جو میرا ساتھ دے گا. قال سنشد عضدک, اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا اے موسیٰ ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے مضبوط کر دیں گے. میں قرآن کی بلاغت پہ حیران ہوتا ہوں, الفاظ قرآن کے جو سلیکشن آف ورڈز ہے وہ بڑا خاندانی ہے. سنشد عضدک باخیک, اے موسیٰ تیرے بازو ہم مضبوط کریں گے, کس کے ذریعے؟ تیرے بھائی کے ذریعے. اور وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا, دلائل کی دنیا میں تیرا پلڑا بھاری رہے گا. بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ, اور تو ڈر رہا ہے کہ تو تو کمزور ہے, میرے معجزوں اور دلائل کے ساتھ تو اور تیرے بھائی کو جو فالو کرے گا غالب وہی آئے گا. جو تجھے اور تیرے بھائی کو فالو کرے گا نا غالب وہی آئے گا. قرآن کہتا ہے فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات, جب موسیٰ واضح دلائل کے ساتھ آئے فرعون نے کہا یہ جادو ہے, اور پھر دعوت چلتی رہی. بالآخر فرعون نے کیا کہا, یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری, اے لوگو میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اگر موسیٰ کا کوئی خدا ہے تو اے حامان تو سیڑھیاں لگا آسمان پہ چڑھ کے اس خدا کو تلاش کرتے ہیں. کیسی بدتمیزی اور بد تہذیبی ہے یا نہیں ہے. اتنے دلائل دیکھنے کے بعد کیا کہہ رہا ہے, اے حامان, وہ چمچے ہوتے ہیں نا اس کے, حکومت کے بہت سے چمچے ہوتے ہیں جو طاقت اور قوت کے نشے میں حکومت, ظالم حکومتوں کو بھی ساتھ دے رہے ہوتے ہیں, تو فرعون کے بھی چمچے تھے. تو فرعون نے حامان سے کہا جا یار سیڑھیاں لگا, ہم اوپر چڑھ کے موسیٰ کے خدا کو دیکھتے ہیں, ہمیں تو وہ خدا نظر نہیں آ رہا. آج جتنے ایتھیسٹ یوٹیوب پہ ملیں گے نا آپ کو, وہ یہی کہتے ہیں بھائی نظر کیوں نہیں آتا, وہ آ کے اپنے آپ کو دکھاتا کیوں نہیں ہے. تو فرعون نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا. اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ, فرعون نے اور اس کے لشکر نے تکبر کیا, ذرا سی موسیٰ کی دعوت پہ کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. اور کیسی اوٹ پٹانگ باتیں, بھول گیا کہ کوئی زمین کا مالک اصل میں کوئی اور ہے. اللہ فرماتے ہیں وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ, فرعون یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ آخرت قائم نہیں ہوگی, ہم مر کے مٹی ہو کے ختم. دیکھو یہ وہ نظریہ ہے جس سے سارے فساد جنم لیتے ہیں. جب آپ آخرت بھول جاتے ہو نا تو آپ سے بڑا شیطان پھر دنیا میں کوئی نہیں ہے. بس 2 آیتیں رہ گئی ہیں. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ, اللہ کہتے ہیں ہم نے اس سمیت اس کے لشکر کو پانی میں غرق کر دیا, اور دیکھو ظالموں کا انجام کیسا ہوا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ, ہم نے فرعون اور فرعونیوں کو امام بنایا, لیڈر بنایا, ایسا لیڈر جو لوگوں کو جہنم کی آگ کی دعوت دیتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے لیڈر 2 قسم کے ہوتے ہیں. لوگوں نے لیڈر ہی کو فالو کرنا ہے, بغیر لیڈر کے دنیا میں کوئی قوم نہیں ہوتی. لیکن لیڈر 2 طرح کے ہوتے ہیں, کچھ جہنم کی آگ کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں اور کچھ جنت کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں نے فرعونیوں کو ایسا لیڈر بنایا, یدعون الی النار, جو لوگوں کو کس طرف بلا رہے تھے, آگ کی طرف. اور دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے کہ خود بھی جہنم میں گیا اور اپنی قوم کو بھی اپنے ساتھ لے کے جہنم میں دھکیل دیا. اگر خود ایمان لے آتا نا قوم بھی ایمان لے آتی. اور آگے اللہ فرماتا